السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی میوات آمد علاقۂ میوات اولیاء اعظام اور علماء کرام کی خصوصی توجہات کا مرکز و مقام رہا ہے۔ کتنے دل میوات کے شوق زیارت شوق میں دھڑک رہے ہیں، چونکہ دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کی نسبت خطۂ میوات کی جانب ہے۔ سن 1941 کے منعقدہ تبلیغی اجلاس میں ملک کے چنندہ علماء میں ایک نام مناظر اسلام حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ وہ اس موقع پر تشریف بھی لائے تھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات میوات تشریف لائی تھی۔ ایسے تمام اکابر علماء پر ہمارے تشریف لائے تھے۔ مسرت و خوشی کا مقام ہے کہ ہندوستان کی چیدہ صف اول کی شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ندوی، خلیفہ و مجاز پیر فقیر حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی آمد ہے۔ ہم بصمیم قلب حضرت مولانا کو اہلا و سہلا و مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب علمی گہرائی، علو نسبت، دور اندیشی، دور بینی، بے خوف و بہادری، اصابت رائے اور فیض رحمانی و علم روحانی کے مرقع و مجسم ہیں۔ وہ بلا اختلاف مسلک و ملت امت مسلمہ ہندیہ میں مقبول ہیں۔ جس نگاہ قدر سے انہیں علماء میں دیکھا جاتا ہے، اسی عظمت و وقار کے ساتھ عصری تعلیم یافتہ طلبہ میں چرچا رہتا ہے۔ مولانا نے دلت و مسلمانوں سمیت ملک بھر کے مظلوم و بچھڑے لوگوں کی آواز کو بلند کیا ہے۔ حضرت مولانا ملک کی وہ شخصیت ہیں جنہیں دنیا کی سب سے بڑی پنچایت اقوام متحدہ میں اپنی گفتگو رکھنے کا موقع ملا ہے۔ حضرت مولانا آج شام یعنی 3 مارچ 2023 مدرسہ اسلامیہ قاسم العلوم بائی نوح میوات کے سالانہ پروگرام میں تشریف فرمائیں گے۔ یہ اجلاس عام ہوگا جس میں لوگوں کی بڑی شرکت متوقع ہے۔ پروگرام کے داعی عزیز مکرم مفتی انوار صاحب کی تحریک و کوششوں سے حضرت مولانا کی آمد میوات میں ہو رہی ہے، وہ ہم سب کی جانب سے شکریہ کے مستحق ہیں۔ مولانا محترم اگلے روز 4 مارچ کو صبح مستورات میں خطاب فرمائیں گے اور شام میں مدرسہ معدن العلوم جھمراوٹ میں حضرت کا علماء میں بیان ہوگا۔ اگلے روز 5 مارچ کو مولانا محترم نوح کے DYM کالج میں جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں سے روبرو ہوں گے۔ اس طرح یہ سحر و دورہ اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت والا کی آمد کو میوات کے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔